المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیے محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت و سعادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام شب کے موقع پر اب تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے بھی اور آپ تمام حضرات کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ سال آئندہ تک امام ظہور فرمائیں گے اور اپنے جد کے فضائل انشاءاللہ امام خود بیان کریں گے، اور ہم لوگ انشاءاللہ سامعین میں سے ہوں گے. اب حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ تعین کیجیے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے جائیے اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالتے چلے جائیے. کل جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی یقیناً وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی. عرض کیا تھا کہ ہر نبی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے نمونہ عمل تھا، لیکن جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اللہ نے 1,23,999 نبیوں کو بھیج دیا، تو سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا میں بھیجا. رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو خاتم الانبیاء کی حیثیت سے، خاتم المرسلین کی حیثیت سے، خاتم الشریعہ کی حیثیت سے. اور نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، اور اس شریعت کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں. اس قرآن کو اللہ نے آخری کتاب بنا کر نازل کیا، اور اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں. کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے نمونہ عمل تھا، مگر وہاں امت سامنے موجود تھی، وہ اپنے نبی کو دیکھ رہی تھی. ہم تو 1400 سال کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے نبی کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے. جو طریقے ہمارے سامنے ہم تک پہنچے ہیں، جو نبیوں کی سیرت ہم تک پہنچی ہے، ہمارے رسول کی سیرت ہم تک پہنچی ہے، ہم کیسے یقین کے ساتھ کہیں جو سیرت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ نبی کی سیرت ہے،
کیا واقعاً وہ نبی ہی کی سیرت ہے؟ کیا ہمارے نبی واقعاً ایسا ہی کرتے تھے جیسا ہمیں بتایا گیا؟ اور یہ بات، یہ سوال اس لیے بھی واجب لازم ہوتا ہے اس لیے کہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ کے اوپر اللہ نے توریت جیسے مقدس کتاب کو نازل کیا، مگر جناب موسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جناب موسیٰ ہی کی قوم نے جناب موسیٰ کی سیرت کو بھی بدل دیا، اور جو ان پر نازل ہونے والی کتاب تھی توریت، اس میں بھی تحریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ مگر جناب موسیٰ کے بعد ابھی جناب داؤد کو آنا ہے، توریت کے بعد ابھی زبور بھی نازل ہونے والی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مگر جناب داؤد جب تک رہے تب تک تو مسئلہ ٹھیک رہا۔ جناب داؤد کے جانے کے بعد وہی حال ان کی قوم نے کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب داؤد کی سیرت بھی بدل گئی، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور کا تو آج نام و نشان نہیں۔ مگر اب یہ کتاب اور آ رہی آنے والی ہے، اور ایک صاحب شریعت پیغمبر جناب عیسیٰ بھی آنے والے ہیں۔ سوال پڑھ لیجیے ایک بار۔ جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو اوپر کتاب بھی نازل کی، کتاب لے کر آئے جناب انجیل، مگر خود انجیل کے ماننے والوں نے جناب عیسیٰ کی سیرت بھی بدل ڈالی، کتاب بھی بدل ڈالی۔ آج جو کتاب مقدس کے نام سے ہمارے سامنے توریت اور انجیل جیسی کتابیں ہیں، وہ اصل کتاب ہے ہی۔ تو توریت کو توریت کے ماننے والوں نے مٹا دیا، زبور کو زبور کے ماننے والوں نے مٹا دیا، انجیل کو انجیل کے ماننے والوں نے مٹا دیا۔ جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کی سیرت کو بدل دیا، جناب داؤد کے ماننے والوں نے جناب داؤد کی سیرت کو بدل دیا، جناب عیسیٰ کی قوم نے جناب عیسیٰ کی سیرت کو بدل دیا۔ تو اس سیرتیں بدلتی جا رہی ہیں، کتابوں میں تحریف ہوتی جا رہی ہے۔ اب اللہ نے آخری کتاب کے طور پر آخری نبی کو بھیجا اور آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ یا اللہ کیا اہتمام اور انتظام کیا ہے ہمارے لیے، جو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، یہ وہی کتاب ہے، اور جو سیرت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ وہی سیرت ہے جو اصل رسول اللہ کی سیرت ہے۔ مطلب نئی آواز قدرت آئی کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ ہی کی سیرت کو بدل دیا، زبور کے ماننے والوں نے زبور کو مٹا دیا، اور عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کی سیرت کو بدل دیا۔ مگر یہ سیرتیں اس لیے بدلی، توجہ چاہتا ہوں، یہ سیرتیں اس لیے بدل دی گئی اور یہ کی کتابوں میں تحریف اس لیے کر دی گئی کہ سیرت بنانے والے گئے تھے، مگر میں نے سیرتوں کو بچانے والوں کا انتظام نہیں کیا تھا۔ لیکن اب تک جس نبی کو بھیج رہا ہوں، یہ سیرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے میں نے انتظام یہ کیا کہ ایک محمد کو بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے، 12 محمد کو بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے۔ سلام پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب نہ سیرت میں تبدیلی آئے گی اور نہ قرآن مجید میں تحریف ہو پائے۔ قرآن کے بھی محافظ کا میں انتظام کر رہا ہوں اور سیرت کے محافظین کا بھی انتظام کر رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے آواز دیا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد۔ سوال پڑھیے پر محمد یہ سارے محمد اسی لیے رسول نے بتایا کہ اگر آپ کو رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا ہے، بھلے ہی آج آپ کے سامنے رسول اللہ موجود نہیں،
مگر ان کی سیرت کو بچانے کے لیے جو محمدوں کا سلسلہ شروع کیا گیا. کسی بھی زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہو، اپنے زمانے کے محمد کی سیرت کو دیکھ، اخلاق میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر اعتبار سے وہ محمد ہی نظر آئے. آج جس مناسبت سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اپنے وقت کا محمد امام زین العابدین علیہ السلام. امام علیہ السلام آپ کے والد تو آپ سب جانتے ہی، تیسرے امام، لیکن آپ کی والدہ گرامی یعنی چوتھے امام کی والدہ گرامی جناب شہربانو، ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی، کنیز کی حیثیت سے چونکہ اسیر کو گرفتار کر کے لایا گیا. دو بہنیں ہیں، شہربانو اور مہربانو. مولا نے فرمایا کہ چونکہ یہ کنیز نہیں ہے، یہ شہزادیاں ہیں، لہذا ان کے ساتھ سلوک وہی ہونا چاہیے. دونوں بہنوں کو اختیار دیا کہ جس سے چاہیں یہ شادی کریں. جناب شہربانو نے امام حسین کا انتخاب کیا اور ان کی بہن نے جناب محمد ابن ابی بکر، جن کو مولا نے اپنا بیٹا کہا، ان کا انتخاب. ایک امام حسین کی زوجیت میں آئی، ایک محمد بن ابی بکر کی زوجیت میں. اور اس طریقے سے سن 38 ہجری میں 38، اور تاریخ میں تھوڑا اختلاف ضرور ہے کہ یہ 15 جمادی الاول یا 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری. ہم آج ہی سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم لوگ جمع ہیں. 15 جمادی الاول سن 38 ہجری میں چوتھے امام کی ولادت. امام علیہ السلام کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں تو زندگی میں بندے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ گیا. جناب شہربانو بیٹے کی ولادت کے بعد 10 دن کے اندر انتقال کر گئے. ماں کا انتقال ہو گیا 10 دن کے اندر، اور اب آپ کو آپ کی دوسری ماں نے پالا. چونکہ کئی مائیں تھیں اور اربوں میں تو دایا کو بھی ماں کہا جاتا تھا، مگر امام علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑی عجیب اور عجیب چیز ملتی ہے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا. چوتھے ماں یہ سگی ماں نہیں تھی جو انتقال کر رہا، مگر دوسری مائیں تو تھی. اور جس کو بھی امام ماں کہا کرتے تھے، کبھی بھی کسی بھی ماں کے ساتھ امام نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا. اور یہ بات اس لیے عجیب ہے کہ آپ ہی کے والد یعنی تیسرے امام حسین نے کبھی بھی اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا. یہ مسائل میں بھی باتیں آپ سنتے ہوں گے، اگر بیان بھی کر دیں گے. امام حسین نے کبھی بھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا. امام زین العابدین نے کبھی بھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. جو سیرت پوری نہ پڑھے کوئی سمجھے گا کہ تو دونوں باپ بیٹوں میں گویا اختلاف، نظریات کے اعتبار سے اختلاف ہے. باپ کا موقف کچھ اور ہے، بیٹے کا موقف کچھ اور ہے. باپ ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، بیٹا ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. اور ایک چھوٹے سے جواب میں کتنا پیارا جواب امام علیہ السلام نے. تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا
اس سوال کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اور ذرا لفظوں پر غور کریں اور نزاکت دیں، امام نے فرمایا میں اپنی کسی ماں کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو میری ماں کھانا چاہ رہی ہے دسترخوان سے، اس چیز کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سگی ماں نہیں ہے مگر زبانوں کے لیے واقعی اتنا بڑا میسج امام دے رہی، ماں کا احترام کیسا ہونا چاہیے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس چیز کو میری ماں کھانا چاہتی ہے اس چیز کی طرف میرا ہاتھ، اس لیے امام نے کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں۔ پھر امام حسین نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں کھایا؟ ان کو ڈر نہیں تھا؟ وہاں مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا عزیزوں۔ امام حسین کے مرحلے پہ ماں اور بیٹے، حسین اور حسن دونوں بھائی کی بات، ماں اور بیٹے دونوں معصوم ہیں، اور یہاں پر امام خود تو معصوم ہے مگر ماں معصومہ نہیں، تو یقیناً امام کا ہاتھ نہیں بڑھ سکتا تھا، مگر چونکہ ماں معصومہ نہیں تھی تو ماں کا ہاتھ بڑھ سکتا تھا، مگر امام نے ماں کے احترام میں یہ نہیں کہا کہ ماں کا ہاتھ بڑھ جائے، امام نے ماں کا احترام کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ بڑھ جائے۔ اور سمجھیے میرے عزیزوں کتنا بڑا پیغام امام دے رہے ہیں، جو امام اپنی سوتیلی ماں کا اتنا احترام کرتے ہو، ان کی نظر میں سگی ماں کا احترام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل امام علیہ السلام کی زندگی تقریباً 57 سال کی عمر ہے امام علیہ السلام، اور اس 57 سال کی عمر کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو عاشور سے پہلے کا ہے، دوسرا حصہ زندگی کا وہ ہے جو عاشور کے بعد کا، یا اور دوسرے لفظوں میں کہوں، زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے جس میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے مگر بحیثیت امام کے نہیں۔ زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آپ بحیثیت امام کی زندگی کا، ممکن ہے کوئی صاحب کہے کہ جناب یہ تو آپ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں جیسے امام کا کوئی منصب ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی عمر تک پہنچ جائے اس وقت دیا جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امام بنتا نہیں، امام پیدا ہوتا ہے، مگر ایک وقت میں ایک امام ہوگا۔ قانون شریعت یہ ہے، نبوت اور امامت میں یہی فرق ہے، ایک وقت میں سینکڑوں نبی گزرے ہیں، سینکڑوں، کوئی اپنے صرف گھر کے نبی لیے نبی تھا، صرف اپنے لیے۔ بنی اسرائیل میں ایسے بہت سے نبی گزرے جو صرف اپنے لیے نبی تھے، اپنی فیملی کے لیے نبی تھے، اپنے خاندان کے لیے نبی تھے، اپنے محلے کے لیے نبی تھے، اپنے گاؤں کے لیے نبی تھے۔ یہ شرف تو فقط اور فقط ہمارے نبی کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر سب کے، مگر امام ایک وقت میں ایک ہو۔ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین منصب امامت پر فائز ہو۔ 47 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، مولا بیٹے دونوں موجود ہیں، حسن بن حسین، مگر 47 ہجری میں سلیم کی شہادت کے بعد امام حسن اس منصب پر پہنچے۔ حسین امام حسن کی ہوئی، حسین کی نہیں، امامت حسن کی چلے گی، حسین کی نہیں۔
سن 40 ہجری سے 50 ہجری تک 10 سال کا عرصہ امام حسن کی امامت ہوئی۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی اور 50 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک یا 59 ہجری کے ابتدا تک یہ 10 سال امام حسین کی امامت ہوئی۔ اب امامت حسین کی ہے، چوتھے امام کی نہیں۔ پھر جب امام حسین کی شہادت عاشور کے دن ہو گئی، اب یہاں سے امامت کا آغاز ہو رہا چوتھے امام۔ تو زندگی کا پہلا حصہ یہ ہے جو آپ نے اپنے دادا کی امامت کے زیر سایہ زندگی گزاری، اپنے چچا امام حسن کی امامت کے زیر سایہ اور اپنے بابا امام حسین، اور یہ سارا ٹوٹل مجموعی جو عرصہ ہے وہ 22 سال کا۔ سن 38 ہجری میں ولادت، جب کوفے میں مولا علی کی خلافت و امامت، پھر امام حسن کی امامت، پھر امام حسین کی امامت، اس طریقے سے 22 سال کی عمر جب آپ کربلا میں تھے۔ پھر سن 61 ہجری کے ابتدا سے عاشور کے بعد سے سن 95 ہجری تک 95، اب یہ 35 سال چوتھے امام کی امامت کا۔ اس طریقے سے یہ دو حصے، زیادہ تر جو واقعات امام کی زندگی کے ملتے ہیں وہ اسی 35 سال کے عرصے۔ امام علیہ السلام کے جو القابات ہیں، دو لقب بڑے مشہور ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، ایک زین العابدین اور دوسرے سید الساجد۔ زین العابدین، سید الساجد۔ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین یعنی سجدہ گزاروں کا سردار۔ اور یہ دونوں صفتیں عابدین ساجدین اللہ نے اپنی دو معصوم مخلوق کے لیے قرآن مجید میں استعمال کی۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، خاص طور جب اللہ نے تذکرہ کیا قرآن مجید میں نبیوں کی عبادتوں کا، تو اللہ نے نبیوں کو کہا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، عبادت گزار تھے ہمارے نبیوں کو کہا اللہ نے عابدین۔ جب اپنے معصوم مخلوق فرشتوں کا تذکرہ رکھ کے قرآن مجید میں، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا ساجدین۔ جناب آدم کے پتلے بننے کے بارے میں آپ نے سنا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے سجدے میں چلے گئے، اللہ نے لفظ استعمال کیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں چلے گئے۔ تو اللہ نے نبیوں کو کہا عابدین، فرشتوں کو کہا ساجدین، مگر کیا کہنا اس عبد معبود کا جسے کہا زین العابدین، سید الساجدین؟ کیا مطلب؟ یعنی یہ بندہ ضرور ہے مگر اس مرتبے پر فائز ہے کہ اگر یہ نبیوں کی محفل میں چلا جائے تو نبیوں کی اس محفل کی زینت بن جائے، اور اگر فرشتوں کی محفل میں چلا جائے تو ان کا بھی سردار بن جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ زین العابدین کیوں نہ کہا جائے، سید الساجدین کیوں نہ کہا جائے، آپ کی عبادت کے تذکرے آپ سنتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا باغ ہے، باغ میں 1000 درخت ہیں کھجور کے، اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنا، باقی نماز یا پوری رہی الگ، 2 رکعت نماز ہر درخت کے نیچے، باقی شکرانے کی نماز، نافلہ نماز، واجب نماز، یہ نماز، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، خلوص کا عالم کیا ہے، خضوع و خشوع کا عالم کیا ہے؟ امام علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے اور بیٹا چوتھے امام کے فرزند یعنی 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام گھر میں جو موجود
امام علیہ السلام کنویں کے اندر گر گئے. ماں نے بھی دیکھ لیا، ماں بھی کوئی عام خاتون نہیں، دوسرے امام ہی کی بیٹی ہے فاطمہ. ماں بھی ممتا کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں غلام کنیز وہ بھی ہے، کوئی پریشان. بار بار امام علیہ السلام کے اس حجرے کے دروازے پر ماں آ رہی ہے، یبنا رسول اللہ یبنا رسول اللہ، بیٹا ہمارا کوئی بھی گر. امام بہت ہی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ، تدبیریں ہو رہی ہیں، سیڑھی لگائی جائے، رسہ ڈالا جائے، ڈور ڈالے جائے، گہرائی مجمع اکٹھا ہو گیا. امام اطمینان سے یہ مسئلہ آپ نے شرعی مسئلہ ہے یا نہیں، آپ نے یہ نہ سن رکھا کہ ڈوبتے ہوئے کو بچانا واجب ہے. چاہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو تو نماز توڑنا واجب ہے. شرعی مسئلہ ہے کہ اگر انسان نماز میں بھی مصروف ہے، فرض کیجیے کسی نہر کے کنارے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی کوئی اس میں گر گیا، نہر میں ڈوب رہا ہے، تو اب اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ اپنی نماز توڑ دے، اس ڈوبتے ہوئے کو بچائے. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جناب ڈوبتے ہوئے کو بچانا واجب ہے، چاہے وہ شخص مومن سے بڑی دور کے بعد مسلمان بھی نہ ہو، بحیثیت انسانیت. اور امام علیہ السلام کا خود کا بیٹا کنویں میں گر گیا اور امام نماز ختم کی مکمل. امام نے نماز کو نہیں توڑی. ڈوبتے ہوئے کو بچانا واجب ہے. جب انسان دیکھ رہا ہے کہ ڈوب رہا ہے تو بچانا واجب ہے، چاہے نماز بھی کھونا پڑ رہا ہو. مگر امام علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا بیٹا ڈوبے گا نہیں، اور یقین اس لیے تھا کہ امام جانتے تھے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت میں بھی ایک بچہ کنویں میں گرا تھا، جناب یوسف. مگر جب کنواں اور کنویں کا پانی یوسف کو تکلیف نہ پہنچا سکا تو فخر یوسف کو کوئی اذیت کیا پہنچائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. امام علیہ السلام کے وضو غسل کے لیے بہت سے واقعات ملتے ہیں، بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی لیے ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس اور امام سے کہتا کہ ابن رسول اللہ، میری نظر میں آپ سے بڑا عالم نہ کوئی ہوا نہ ہوگا، اور آپ سے بڑا کوئی عابد نہ ہوا نہ ہوگا. اتنی بڑی عبادت گزار آپ ہیں، اتنی نمازیں آپ پڑھتے، اتنا بڑا عابد کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش تمہیں ہمارے جد علی بن ابی طالب کی عبادت کا اندازہ ہوتا. اس نے کہا نہیں مولا، اگر علی آپ سے بڑے عبادت گزار ہوتے تو پھر زین العابدین انہی کو کہا جاتا، آپ کو نہیں. امام علیہ السلام نے پھر سب کہا مگر نہیں مانا، شیعہ ہے خیر نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا پانچوں امام سے اپنے بیٹے سے، بیٹا جاؤ وہ صحیفہ لے کر آؤ جس میں ہمارے جد کی عبادتوں کا تذکرہ. پانچوں امام گئے اور اندر سے وہ رجسٹر لے کر آئے، وہ صحیفہ اور امام علیہ السلام نے کھولا اور اس میں ایک ایک عبادت کا جہاں جہاں تذکرہ تھا امام پڑھتے جا رہے ہیں، سناتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھو کیا عالم تھا ہماری طرف عبادت کا انداز. وہ ساری باتیں آرام سے سنتا رہا اور سننے کے بعد آخر میں پھر کہتا ہے لیکن مولا اپنی بات پر اٹل رہا، اگر علی آپ سے بڑے عبادت گزار ہوتے تو
کیوں نہیں کہا گیا؟ زین العابدین آپ کو کیوں کہا گیا؟ اللہ نے دیا نا، سب بندوں کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے زین العابدین علی کو کہنا چاہیے تھا، حسین الصادق کو کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ اب امام علیہ السلام نے شریفہ کو بند کیا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، جس بات کا میں کسراج میں بھی میں نے وہ حدیث سنا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس علی کی عبادت کا کیا اندازہ کر سکو گے تم، جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ اور میں اس جملہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ یہ خندق کے موقع کی حدیث ہے، جب مولا عمر بن عبداللہ کے مقابلے میں گئے، اس کو قتل کیا، اس وقت رسول نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ قیامت تک آنے والے ہر ایک مخلوق کی عبادتوں سے افضل علی کی آج کی یہ ایک ضربت، باقی ساری نمازیں نہیں، باقی ساری عبادتیں نہیں، آج کی فقط یہ ضربت ہے، ایک بار سلمان۔ اور علی اگر آپ دیکھیں فروع دین کے اعتبار سے جو عمل انجام دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جہاد کر رہے ہیں۔ فروع دین آپ سب کے یاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد، چھٹے نمبر کی عبادت ہے، اور چھٹے نمبر کی عبادت جہاد کر رہے ہیں، اور علی نے اپنی تلوار سے 10,000 لوگوں کو قتل کیا۔ عبید اللہ ابرسری نے مشہور کتاب ہے اہل سنت عالم ہے، مولا کی سوال حیات لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علی نے اپنی تلوار سے، ارجح المطالب کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ علی نے اپنی تلوار سے 10,000 لوگوں کو قتل کیا۔ جب بھی کوئی وقت آیا علی سامنے مجھے اس سے بحث نہیں ہے تعداد کم ہے یا زیادہ، تو وہ نقل کر رہا ہوں، وہ بتاؤ۔ تو باقی 2,999 کو چھوڑ کے ایک طرف آج کی جو ایک ضربت آپ نے کو قتل کیا، یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے، فروع دین کے اعتبار سے چھٹے عمل، چھٹے رکن پر عمل کر رہے ہیں۔ سارے جہاد، ہر ایک اسلامی جہاد میں ہر ایک فتح کا سہرا علی کے سر ہے۔ اب آپ سوچئے، جس علی کا چھٹا رکن اس منزل پر ہو فروع دین کا، اس کا 5واں رکن کیسا ہوگا، اس کا 4تھا رکن کیسا ہوگا، اس کا 3را رکن کیسا ہوگا، دوسرا کیسا ہوگا، پہلا کیسا ہوگا؟ ارے جس علی کی ضربت ایسی ہے، اس علی کے سجدے کیسے ہو گے؟ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب صفنات بھی، صفنہ عربی میں کہا جاتا ہے جو گھٹنوں کے اوپر اونٹ کی طریقے، اونٹ عمل کیا آپ کے یہاں پہ ہوں گے گجرات میں، پتا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اونٹ کے جو کٹے پڑ جاتے ہیں، اس کو عربی زبان میں صفنہ کہا جاتا ہے۔ صفنات یعنی اس کی جمع پیور ہے، جو صفنات آپ زیارت پڑھیں گے امام کو، اس میں بھی لفظ ملے گا السلام علیکم یا دس صفنات، یہ صفنات جس کے گھٹے پڑ گئے تھے عبادتوں کے سجدوں کی وجہ سے۔ غرض کے عزیزو، یہ امام علیہ السلام کی زندگی، مگر فقط زندگی انہی 2 چیزوں پر منحصر نہیں ہے جو عام طور سے ہم بیان کرتے ہیں۔ 2 چیزیں کہ ایک یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد امام علیہ السلام گریا کرتے تھے، روتے رہا کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ امام علیہ السلام نمازیں پڑھتے تھے، بس یہی 2 کام تھے امام کے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں اور امام علیہ السلام نے جو کام انجام دیا، 3,000 سے زیادہ غلاموں کو امام علیہ السلام نے خرید کر آزاد کیا۔ امام کا دستور کیا تھا؟
امام غلاموں کو خریدتے تھے، ان کو اپنے یہاں رکھتے تھے، اسلامی تعلیمات سے اس کو مزین کرتے تھے، اور پھر کسی موقع پر کہ کوئی خوشی کا موقع آ گیا، پھر اس کو جب دیکھ لیا کہ اب یہ پرفیکٹ ایک مبلغ بن گیا، پھر اس کو آزاد کر دیا۔ جیسے اس کی حیثیت اور استطاعت ہوا کرتی تھی، 5 مہینے بعد 7 مہینے بعد جب دیکھ لیا کہ اب یہ پکا ہو گیا، اب یہ کہیں بھی جائے گا، اس کے ساتھ اگر ہماری مخالفت ہوگی تو یہ خاموش نہیں رہے گا، بولے گا۔ ایسا موقع دیکھ کر امام علیہ السلام نے کبھی غدیر کا موقع آ گیا تو اس کا بہانہ بنا کر، کبھی رمضان مبارک کا موقع آیا اس کا بہانہ بنا کر امام اس طریقے سے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ 3000 سے زیادہ امام نے اس طریقے سے غلاموں کو خریدا، ان کو تعلیمات اسلامی دی، اور پھر ایک مبلغ بنا کر، ایک شیعت کا مدافع بنا کر اس کو پھر آزاد کر دیا۔ اور جب بھی اس کے سامنے کہیں برائی ہوتی تھی امام کی یا شیعت کی تو یہ خاموش نہیں رہتا، یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے خود امام نے آزاد کیا ہے، جانتا ہوں اچھی طریقے سے امام نے تو یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ یزید نے جو اپنے زمانے میں جو کئی کام کیے، بڑے سیاہ کار نامے جو مانے جاتے ہیں، موقع کربلا کے علاوہ مدینے پر حملہ اور مکے پر حملہ، خانہ کعبہ پر حملہ، تو مدینے پر جو حملہ کیا تو 10,000 سے زیادہ صحابی قتل ہوئے۔ اور کچھ فیملی ایسی تھی جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں ایسی فیملیاں تھیں جن کو امام علیہ السلام مستقل راشن پہنچایا کرتے، کھانا، پانی، روٹی، کبھی اناج، غلہ، جو ہزاروں کی تعداد میں ایسے امام کے ساتھ۔ حالانکہ کچھ زمانہ ایسا بھی آیا جب شیعوں میں اختلاف ہو گیا، اور کچھ شیعہ ایسے تھے جنہوں نے امام کو امام ماننے سے منع کر دیا، اور بجائے چوتھے امام کے آپ کے چچا جناب محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے، ان کی امامت کے قائل۔ اب جناب محمد حنفیہ کو کیسے سمجھائیں؟ اور یہ اختلاف کیوں ہوا؟ واقع کربلا کے بعد وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ امام کا کام نہیں ہے کہ مستقل امام ہوتا رہے، امام کو اٹھنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ رہی، اور دوسری وجہ اور اہم وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام حسن امام ہوئے، حسن کے بعد ان کے بھائی حسین امام ہوئے، تو حسین کے بعد ان کے بھائی حسین ماں لگا علیہ امام تو ایک ہی، تو جناب محمد حنفیہ کو امام ہونا چاہیے، تو ابھی تو چچا زندہ ہے، تو چچا کے ہوتے ہوئے یہ امامت نیچے مرحلے میں کیوں پہنچ گئی؟ وہ یہ بھی سمجھ رہے، اس لیے انہوں نے محمد حنفیہ کو امام مانا، مگر ایک بہترین طریقہ نکالا جناب محمد حنفیہ۔ میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھے کہ نہیں، سمجھانے کی کوشش بھی کی، کچھ لوگ مانے نہیں، اور قوم میں اختلاف نہ ہو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے واقعہ قبول کیا، لوگوں کے سامنے ظاہر کہا میں امام۔ پھر اس کے بعد چوتھے امام نے کہا کہ چچا آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس منصب کا کون حقدار ہے، لیکن طے یہ ہوا، توجہ چاہتا ہوں کہ یہ چچا بھتیجے دونوں کے دونوں حجر اسود کے پاس جائیں گے اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی مانگیں گے، جس کی گواہی حجر اسود دے دے گا وہ امام۔ اختلاف تھا، اور محمد حنفیہ جانتے تھے کہ میری گواہی تو ملنے سے رہی، تو گواہی دے گا، تو گواہی کس کی دے گا؟ ان کی دے گا، قوم میں اختلاف ہوگا۔ اور اس طریقے سے پوری قوم کے ساتھ، قوم کے جو اہم افراد تھے اس زمانے کی جو قریب مانی جاتی تھی، ان سب کے ساتھ پہنچ گئے۔ چچا بھتیجے اور امام علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا جناب محمد حنفیہ سے، سردار آپ آگے بڑھیے اور حجر اسود سے آپ گواہی لکھیں۔ آگے گئے، گواہی طلب کی، مگر حجر اسود سے کوئی جواب نہیں، پیچھے آ گئے۔ قوم دیکھ رہی ہے سب کچھ۔
اب اس کے بعد چچا نے بھتیجے سے کہا بسم اللہ آپ پڑھو. اب امام آگے بڑھے, امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت اسود سے کہا کہ اگر میں واقعی امام ہوں تو میری گواہی دو. فصیح و بلیغ عربی زبان میں حضرت اسود سے ایسے آواز آئی کہ جتنا بھی مجمع تھا وہ سارے کے سارے مجمع نے باقاعدہ سنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک امام الہدی وخلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی توحید کی بھی, نبی کی نبوت و رسالت کی بھی, اور مولا کی جو امام کی امام کے خلاف, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اختلاف تھا وہ اختلاف ختم ہو گیا اور قوم کو بڑے اختلاف سے جناب محمد حنفیہ نے بچا. وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا, بلکہ انہوں نے قوم میں اختلاف ہونے سے بچایا. یہ مسئلہ یاد رکھے گا, امام کوئی سا بھی امام ہو, امام علیہ السلام کی زندگی 2 طریقے کی زندگی ہوتی ہے. ایک زندگی وہ ظاہری زندگی ہے جو آپ لوگوں کی طریقے سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بازار جانا ہے, کہیں خریدنا, کھیتی باڑی, یہ سب. دوسری زندگی وہ ہوتی ہے جو معجزاتی زندگی ہے, جو اصل امامت کی زندگی ہے, جو اللہ نے ان کو پاور دیا وہ زندگی, مگر اس کو ہمیشہ استعمال نہیں کرنا. جب کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو اس علم امامت سے فائدہ اٹھایا جائے, اس پاور کو استعمال کیا, ورنہ ہمیشہ ایک عام زندگی. اور یہی پر فرق ہو گیا لوگوں میں کہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ مسئلہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے, یہ کیسے والا نبی ہو سکتے ہیں, یہ تو ہماری طریقے سے چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کھاتے ہیں, پھرتے ہیں, جیسے ہم ایسے ہو, تو ہم میں ان کا فرق کیا ہے. تو سمجھ رہے تھے کہ نبی ایک الگ طریقے کا ہونا چاہیے. اور یہی مسئلہ اماموں کے ساتھ رہا. بڑا امام ہے لیکن کیسے ممکن ہے کہ وہ کھیت میں پانی دے رہا, وہ مزدوری کر رہا ہے, وہ بھوکے ہیں, ویسے مسئلہ امام کے ساتھ, مولا علی کے ساتھ. اگر امام ہے تو ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں. اگر مولا علی کے اتنے ہی اختیارات تھے تو پھر مولا ایسا کیوں کر رہے تھے. مگر جب ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کیا, اس پاور کا. ورنہ آپ تو سے ایک عام زندگی ہے تمام اماموں میں آپ دیکھیں. مثلا مثال دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. ظاہراً مولا علی کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں, لیکن پاور کتنی ہے اس کا اندازہ لگائیں. گھر سے باہر نکلیں گے سوچ کر کہ کسی کے قرض لیں گے یا کسی سے کوئی کام مل جائے تو وہ تاکہ میں اپنے گھر کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں بچوں کے لیے. باہر نکلے تو جناب مقدار سے ملاقات ہو گئی, جو امام کے 6-7 درجے پر فائز جناب مقدار. مقدار کی حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ خراب. امام علیہ السلام نے فرمایا مقدار خیریت کا, مولا فاقوں نے مجبور کر دیا اس لیے گھر سے نکلا, کیا اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے, بچوں کی فیملی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے, اس لیے گھر سے نکلا. مولا نے فرمایا مقدار کے سامنے جو پتھر پڑا ہوگا ذرا اس کو اٹھاؤ. پتھر اٹھاؤ, امام کو دیکھو. امام علیہ السلام نے کچھ پڑھا, مقدار سے کہا مقدار کہو یا علی. مقدار نے کہا یا علی, اور جیسے کہا مقدار نے یا علی, وہی پتھر جو تھا فوراً سونے کا ہو. مقدار نے فرمایا کہ جاؤ, مولا نے فرمایا مقدار سے جاؤ, اس کو بازار میں بیچ دو اور کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آ جاؤ اپنے بچوں کے لیے. پاور بتانا چاہ رہا ہوں میرے دل. مگر واقعی مومن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو 7ویں درجے پر ایمان کے ہے, وہ کیسے پہنچ گیا اس درجے پر, وہ کیسا ہونا
چاہیے وہ بھی سنے، اور واقعہ ایک شیعہ ایک مومن کی علامت کیا کیسا ہوتا ہے. جیسے کہا یا علی پتھر سونے کا ہوتا ہے، مقداد نے اس پتھر کو تو لیا، سونے کو تو لیا ہی، اب دوسرا پتھر ایک اور تلاش کرنا شروع کر دیا. اس لیے ایک اور سونے کا بنوائے نہیں، یہ کام تو ہم کرتے کہ اچھا ہے ایک سے دو ہو جائے. اور مقداد نے ایک پتھر اور تلاش کیا، وہ اس پتھر سے اس سونے کے ٹکڑے کو توڑا، اور سونے کے ٹکڑے کو توڑ کر اس میں سے تھوڑا سا لیا تاکہ چھوڑ دے. مولا نے فرمایا مقداد یہ سونا چھوڑ کر جا رہے، اٹھا لو. کہ مولا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. مولا نے فرمایا مقداد کل کے لیے لے لو، آئندہ کام آئے گا. کہتے مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو اس کو کل کی فکر نہیں ہے. شروع میں اس گھر میں آئی تھی، وہ گھر کے فاقے دیکھے تو حیران رہ گیا. مگر جناب فضا علم کیمیا جانتی تھی، اور علم کیمیا کے ذریعے سے وہ سونا بنانا جانتی تھی. لہذا جناب فضا نے ایک دن اپنے جو ان کے پاس تریاق تھا اور جو نسخہ تھا اس نسخے کو استعمال کیا، کہیں سے پیتل لیا اور اس پیتل کے اوپر انہوں نے اپنے علم کیمیا کے ذریعے سے اس کو سونے کا بنا. اور خوش تھی، یہ فاقے مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے شہزادی کے گھر میں. اور یہ سوچ کر مولا علی کے پاس آئی، مولا دیکھیے میں نے سونا بنا دیا. امام علیہ السلام نے دیکھنے کے بعد فرمایا فضا اگر تم اس پیتل کو بھی پگھلا کر پھر یہ کرتی تو اس سے اچھی کوالٹی کا سونا بنتا. تو فضا بھی حیران رہ گئی، مولا آپ کے لیے آپ بھی جانتے ہیں. مولا نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا چولہے میں حسین لیٹا ہوا ہے یہ بھی جانتا ہے. ہم اللہ کے دیے ہوئے پر تناز کرتے ہیں، جانتے سب کچھ ہے، معلومات سب کچھ ہے، اگر ہم ظاہری زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس پاور کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. مگر جب کبھی محسوس ہوا کہ ضرورت ہے تو ضرورت کے اعتبار سے استعمال بھی کیا اپنی طاقت کو اس پاور کو. بس آخری بات سن لی، بلخ کا رہنے والا سنا ہوا ہے، بس ذرا میرے انداز سے سن، کوئی بھی نئی چیز نہیں. بلخ کا رہنے والا شخص ہر سال حج پر جاتا ہے، حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینے جاتا ہے، مدینے میں امام علیہ السلام کے یہاں ملاقات کرتا ہے. جب بھی وہ اپنے یہاں سے جاتا ہے تو امام علیہ السلام کے لیے کچھ تحفے لے کے جاتا ہے، گفٹ. جب وہ ایک سال واپس آیا مدینے سے اپنے گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ تم ہر سال جاتے ہو اپنے امام کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر جاتے ہو، تحفہ لے کر جاتے ہو، کبھی تمہیں تمہارے امام نے کچھ بھی نہیں دیا. امام علیہ السلام نے فرمایا احمق ایسے نہ کرو، وہ سب جانتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم ان کی زندگی کے بارے میں، تمہاری یہ بات بھی وہ امام جانتے ہیں. اگلا سال پھر آیا، پھر وہ تحفے لے کر گیا، پھر وہ مکے گیا، کیسے پھر مدینہ آیا، مدینہ سے پھر امام کے یہاں پہنچا. امام کے یہاں مہمان بھی ہوا، اتفاق سے کھانا کا ٹائم تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، امام نے کہا اس میں دسترخوان پر امام کے بیٹھے. شریعت کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلوائے. شرعی جو ہے اصول آداب یہ ہیں کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلوائے. اب تو ضرورت نہیں، اب تو گھر میں ٹنکی اور یہ سب بنا.
مگر ورنہ لوٹا وغیرہ کے ذریعے سے کھاتی. اور جب یہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو امام علیہ السلام آگے بڑھے اور امام نے ہاتھ دھلانا چاہے تو اس نے فوراً امام کے ہاتھ میں بولا میں ہاتھ. امام نے کہا تم ہمارے میزبان ہیں, تم مہمان ہو, ہم تمہارے میزبان ہیں. یہ ہمارا کام ہے میزبان کرنا کہ مہمان ہے. مگر اس نے امام کے ہاتھ سے لوٹا لے لیا. نہیں مولا, اصرار کر نہیں مولا نہیں ہاتھ. اور لوٹا جب لے لیا امام نے پھر ہاتھ بڑھا, سامنے دست رکھا ہوا ہے اور امام کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب ہاتھوں کو دھو لیا, پانی اس میں ڈالا, امام نے اس سے پوچھا دست میں کیا ہے؟ جو دیکھ رہا تھا پیشاب تھا, بولا پانی ہے. امام نے کہا ذرا غور سے دیکھو, یہ پانی نہیں بلکہ یاقوت احمر ہے, سرخ یاقوت. اور اس نے غور سے دیکھا تو واقعی یاقوت سے بڑا. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ لائیو ہو رہا ہے, دیکھ رہا اپنی نظروں سے. امام علیہ السلام نے کہا اور پانی ڈالا, پھر پانی ڈالا. امام نے کہا آپ دیکھو کیا ہے؟ اس نے کہا بولا پانی ہی ہے. امام نے کہا نہیں پانی نہیں ہے, یہ زمرد سبز ہے. اب جو دیکھا تو واقعی دست بھرا ہوا ہے زمرد سے. امام نے کہا اور پانی ڈالا, اور پانی ڈالا. امام نے کہا کیا ہے؟ پانی ہے. پھر جب امام نے کہا کہ نہیں یہ در ابیض ہے, سفید موتی ہے. دیکھا تو امام علیہ السلام نے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے خشک کرتے ہوئے فرمایا سب جو یہ سب موتی ہیں یہ سب اٹھاؤ اور لے جا کر اپنی زوجہ پر دے. ایک پاور وہ ہے امام کا. آج امام کو ضرورت ہے اس پاور کو دکھانے کی جو امام کے پاس ہے. امام نے کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور لے جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا اور کہہ دینا کہ ہمارے پاس مال دنیا میں سے کچھ اور نہیں. سمجھ گیا فوراً بیوی کی بات کیا کہا. اچھا مولا یعنی آپ کو بھی خبر ہو گئی؟ مولا نے کہا ہم کیا نہیں جانتے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لے گیا واپس. وہ جانے کے بعد بیوی کے سامنے ڈال دیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا امام سب جانتا ہے, دیکھ تیری بات امام تک پہنچ. اور پھر اس نے کہا دیکھو امام علیہ السلام نے یہ تمہارے لیے کیا کر دیا. یہ موتی ہاتھوں کا دھون, اور امام علیہ السلام نے اپنے معجزے کے ذریعے یہ. اب اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا میں بھی جاؤں, میں بھی اپنے امام سے ملاقات کروں. چنانچہ اگلے سال حج پر یہ بھی آئی شوہر کے ساتھ. حج کے بعد مکے کے بعد مدینے بھی آئے. مگر جیسے ہی مدینے میں اس کی انٹری ہوئی اس کی زندگی ختم. اس لیے اللہ نے اس کو عمر دی تھی, وہ عمر مکمل ہو. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ کہہ رہا ہے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا ایک سیکنڈ ایک لمحہ نہ لو, پہلے موت آئے گی نہ بعد. مقررہ وقت پر موت آئے گی, ٹائم فکس تھا. ادھر اس نے مدینے میں انٹری کی اور اس کی طبیعت خراب ہوئی اور ختم. اب یہ کیا کرے, یہاں تو کسی اور کو جانتا کہ نہیں, کرے کیا, تھوڑا پریشان. بیوی کو اس نے وہیں چھوڑا اور ہاتھ کا دوڑتا ہوا پھر آیا امام کے پاس. اور پورا واقعہ اس نے یہاں پر آنے کے بعد امام علیہ السلام سے بتایا. بولا بڑا اشتیاق لے کر آئی تھی گھر سے آپ سے ملاقات, مگر مدینے میں داخل ہوتی انتقال ہو گیا. تو اس کا جنازہ چھوڑ کر مولا نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیری زوجہ زندہ ہو جائے؟ کاش مولا ایسا ہو جاتا. کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ مولا نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ چیز پر قادر ہے. مولا نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی اور کہا جاؤ تمہاری بیوی زندہ ہو گئی, زوجہ زندہ ہو گئی. اللہ نے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی. کسی کے ساتھ میں بابر امام کی اپنی بتانا چاہتے ہیں. واپس گیا جا کے دیکھا تو واقعہ میں چھوڑا تھا وہیں اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی زندہ.
اب اس کو لے کر آئے، شوہر لے کر آئے اپنے ساتھ۔ اب جیسے امام سے ملاقات کا وقت ہوا، امام علیہ السلام کے پاس پہنچے، جیسے ہی امام پر نظر پڑی، بیوی نے فوراً چیخ کر کہا واللہ یہی تو تھے جنہوں نے میری سفارش کر کے مجھے دوبارہ زندہ کروایا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ بس اگر وقت ختم ہو گیا، یہ الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں پروردگار جلد سے جلد امام کا ظہور فرمائے، سال اندر تک امام ظہور فرمائے، تاکہ امام اپنے جد کے فضائل خود بیان کرے، انشاءاللہ ہم لوگ سامعین میں سے یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوال رحمت میں انہیں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلندتر فرما، اور ان کی قبروں کو نور اہل بیت سے منور فرما، فشار قبر و تنہائی قبر اور عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تمام وہ افراد جو مولا کے غم میں شریک ہیں، مولا کے خوشیوں میں شریک ہیں، یا اللہ ان کو روز محشر میں خوش و خرم رکھنا، جب لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں میرے معبود، چادر زہرا میں ان کو جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ شفاعت امام حسین، شفاعت ماں فاطمہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو مومنین کی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جو بھی ان کی حاجتیں مرادیں اور تمنائیں، ہم سب کو پورا فرما۔ اور اہم دعا یہی ہے یا اللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فرما۔ پھر سے دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔